تو میں اس ویڈیو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، لیکن میں اس نتیجے پہ بہت تحقیق کر بہت تاریخ پڑھ کر پہنچا ہوں، تو شاید ایک مثال سے میں اگر آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ چیز کس طرح سے ہوتی ہے یا کروائی جاتی ہے تو شاید وہ بہتر طریقہ ہوگا بیفور آئی گیٹ ٹو دا ایشو ایٹ ہینڈ۔ عافیہ صدیقی، یہ نام سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ بظاہر ہماری جو ریاستی پارٹیز ہیں یا جو پارٹیز ریاست کے ساتھ رہی ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں، وہ عافیہ کا نام استعمال کرتی ہیں، وہ بڑی بڑی ریلیز کرتی ہیں، تو بظاہر تو آپ کو یہی لگے گا کہ جو ہماری ریاست ہے یا ہمارا اسٹیٹ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے عافیہ صدیقی والے ایشو میں، لیکن وہ انٹرسٹڈ ہے عافیہ صدیقی کے ایشو کو استعمال کرنے میں۔ اگر آپ تحقیق کریں تو ہمارا اسٹیٹ کمپلیسٹ رہا ہے ٹو ہینڈ اوور عافیہ صدیقی، اور جب سارے ایفرٹس کیے گئے ہیں کہ عافیہ صدیقی ریلیز ہو جائیں یا عافیہ صدیقی واپس پاکستان آ جائیں، ہماری ریاست نے وہ روکا ہے۔ تو عافیہ صدیقی ایک بڑا اچھا کاز مل جاتا ہے کہ بھائی جب لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، سڑکوں پہ لانا ہے، عوام کے ایموشنز ایکسپلوئٹ کرنے ہیں، تو عافیہ صدیقی کو استعمال کیا جائے، ریلیز کی جائیں۔ جب واقعی ایفرٹ کرنے پر آئیں یا اسٹیٹ وائز کوئی ایفرٹ لیا جائے یا کوئی موو کیا جائے، ہمارا اسٹیٹ میک شور کرتا ہے کہ یہ ایشو جو یہ کارڈ جو وہ بار بار کھیل سکتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے اور عافیہ صدیقی واقعی ریلیز نہ ہو۔ یہی چیز ضیاء الحق نے کی کہ جو ہماری سالمیت ہے، ہماری سوورینٹی ہے، وہ امریکہ کو دے دی، امریکن ڈالرز کے لیے پورے پاکستان انہوں نے بولا سر آپ کا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اسی ضیاء الحق نے اینٹی امریکن پروٹیسٹ کروائیں، تو لگتا تو کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ امریکن پالیسی کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ ہی اینٹی امریکن پروٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ وہ اسی لیے کروا رہے ہیں کہ وہ دکھا سکیں امریکہ کو کہ یہ دیکھو پاکستان میں کتنے جانور ہیں، ان کو آپ سے کتنی نفرت ہے، آپ ایسا کرو آپ مجھے پیسے دو، میں آپ کا ایجنٹ بنتا ہوں، میں اس اینٹی امریکن عوام سے آپ کو بچاتا ہوں۔ یہ ڈبل گیم جو ہے نا، یہ پاکستان مشہور ہو گیا ہے ان ٹرمز آف امریکن پالیسی فار پلینگ دس ڈبل گیم۔ اب جو ہو رہا ہے اسپیشلی سندھ کی سیاست کو ہم دیکھیں، میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کئی مہینوں سے سندھ میں کنالز کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہو رہی ہے۔ جو اربن سینٹرز ہیں، جو پنجاب ہیں، وہ ہمیشہ ایکویٹ کرتے ہیں پی 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 کو سندھیوں کے ساتھ۔ ان کی نظر میں ایک جو انہیرنٹ ریسزم ہے وہ سندھیوں کو دینا تو گالی چاہتے ہیں نا، کیونکہ نفرت پھیلائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کو ریسزم بولا جائے، اس لیے وہ پی 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 کا کور دیتے ہیں کہ یار یہ پی 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 جو ہے نا سندھی سارے ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا ریسزم کھل کر باہر نکل سکتا ہے۔ کنال ایشو آپ دیکھ لیں، پی 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 جو ہے اس نے تو سیکرٹ میٹنگز میں ریاست کو ہینڈ اوور کر دیا تھا، وہ ریاست کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ سندھی ذہنی غلام جو پی 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 کو ووٹ دیتے ہیں آپ کی نظر میں، وہ مان لیا ان لوگوں نے؟ نہیں نا، پی 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 کے اگینسٹ لوگ باہر آئے۔ لوگ اتنی بھی سمپل چیز نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں پی 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 سندھی نیشنلزم۔ بھائی سندھی نیشنلسٹ جتنی پارٹیز ہیں سندھ میں وہ اینٹی پی 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 ہیں، اور اینٹی پی 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 ایجنڈا پر ہی یہ کنال موومنٹ چلائی ہے۔ جو اس کے لیڈرز ہیں وہ دیکھ لیں پی 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 کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پی 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 جو ہے وہ سندھ عوام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریاست کی ضرورت ہے۔ یہ ڈسٹنکشن جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سندھ سمجھ میں آئے گا، سندھ کی سیاست سمجھ میں آئے گی، اور آپ لوگ اپنے ریسزم اور ہیٹریٹ کو ان لرن کر سکیں گے کہ سندھی نیشنلزم، سندھی موومنٹ جو آئی ہیں وہ پی 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 نے نہیں لیڈ کی۔ پروٹیسٹس آؤٹ آف نو ویئر ہو جاتی ہیں۔ ہم ٹی ایل پی دیکھیں، ٹی ایل پی کس طرح بنی، کس وجہ سے بنی، کیونکہ سیاسی مقاصد تھے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ توڑنی تھی، تو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی میں چابی بھر کر ان کو سڑکوں پہ لائے۔ سڈنلی بلاسفیمی کو ایک بڑا ایشو بنا دیا اور اس سے حکومت گرا دی، پی ایم ایل این کو ویکن کر دیا۔ یہی کام پہلے طاہر القادری کرتے تھے، تب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ طاہر القادری کے ساتھ مل کر، پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس وقت، اس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہی ٹی ایل پی بعد میں عمران خان کے خلاف بھی استعمال کی گئی۔ تو اگر تو یہ ہم اسی میں بٹے رہیں گے، کون پٹواری ہے، کون جیالیا ہے، کون یوتھ ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ریاست کس طرح سے استعمال کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے ان لوگوں کو حکومتوں کے خلاف۔ تو اب جب سندھ میں ایک سینٹرل ایشو بنا ہوا ہے کنالز کا، سب کو پتا ہے کہ پورا سندھ کنالز میں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے، اتنی عوام کا شور تھا کہ پی 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 بھی کیو ان کر گیا۔ پی 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 نے بھی بولا کہ بھائی ہم ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ، حکومت میں ہیں، لیکن ہم اتنا نہیں عوام کو ایلینیٹ کر سکتے۔ وہ بھی اب ایک اینٹی کنال اس پر آ گیا ہے، اینڈ سڈنلی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کراچی اور سندھ کی خراب ہو جاتی ہے۔ سڈنلی ٹی ایل پی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے،
کے ایف سیوں کو جلانا شروع کر دیتی ہے, مارنا شروع کر دیتی ہے. شاید ان کو لگتا ہے کہ کرنل سینڈرز بھی آئی ڈی ایف میں سرو کر رہے ہوتے ہیں. میری کوئی ہمدردی نہیں ہے کے ایف سی کے لیے. آپ نے کے ایف سی کو بائیکاٹ کرنا ہے, آپ کریں. جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ بھائی کے ایف سی کی گولی سے آپ کی بچی مرتی ہے, ہمیں سپورٹ کرو, ہمیں پیسے دو, ہم فلسطین کے مجاہد ہیں, وہ یو کے ٹور کر رہے ہیں, وہ یو ایس ٹور کر رہے ہیں. تو آپ, اب میں ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا, لیکن یہ بات میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کافی کھل کر کہی تھی. اس کے بعد میرے خلاف جو ایکشن ہوا وہ ریاستی اداروں سے ہوا. تو یہ تانے بانے آپ خود جوڑ لیں. جب میں ساری ڈیٹیلز ایک دن کھل کر بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح ریاست کے ہی یہ لانچ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. زید حامد جو اب ری لانچ ہوئے ہیں, آرگینکلی ہوئے ہیں. خدا کا خوف کر لو نا. اور جو ٹوئٹا گاڑی نکلوانے والے ہیں وہ کہ جی میں کے ایف سی کا بائیکاٹ کروں گا, واٹس ایپ کا بھی کر لوں گا, لیکن ٹوئٹا گاڑی تو میری ضرورت ہے. تو کے ایف سی کو جلانا, آبویسلی میں اس کے اگینسٹ ہوں. آبویسلی آپ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے, بوائیکاٹ کریں, خوشی سے کریں. بوائیکاٹ کیمپین جو ہے وہ کئی مہینوں سے چل رہی ہے. اب مجھ پہ آپ لوگ الزام تراشی شروع کر دیں گے. آپ کر نہیں سکتے فیکچولی, کیونکہ فلسطین کی تاریخ پر جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا, اسٹرائکس آئیں, پھر بھی اسرائیل فلسطین کے ایشو پر اکتوبر 7 سے کتنے ہم نے بنائی. کراچی کی پہلی پروٹیسٹ جو ہوئی تھی پرو پیلسٹائن, وہ بھی میں نے کی تھی. میرے خیال سے پہلی ویڈیو جو فلسطین کی پوری تاریخ میں جا کر آپ کو ایشو سمجھاتی ہے ہمارے ہی چینل پر آئی تھی. آپ مجھے نہیں لیبل کر سکتے کسی بھی طرح, لیکن میں نے یہ ایشو استعمال نہیں کیا اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے کہ اچھا جی بوائیکاٹ دس بائی دس. میں نے وہ نہیں کیا, میں نے کیمپینز نہیں چلائی, میں نے کسی برانڈ سے پیسے نہیں لیے بوائیکاٹ کیمپین کو. بوائیکاٹ کیمپین آپ نے کرنی ہے, بوائیکاٹس آر افیکٹو. دنیا بھر میں جو بی ڈی ایس موومنٹ ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اس کے جو برانڈز ہیں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں. جا کر کے ایف سی جلانے سے فلسطین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انٹرسٹنگلی ابھی جو یہ لیٹسٹ ایک آؤٹ کرائے ہوا ہے, اس کا کوئی لنک بھی نہیں ہے کہ یار امیجیٹ ابھی کچھ ہوا ہوتا اور اس سے لنک کر کے پاکستان میں ریاکشن آیا اسی دن. نہیں, میری نظر میں یہ بالکل آرگینک نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایکٹیویٹ کی گئی ہے. یہ ایک ایزی کارڈ ہوتا ہے. عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ نے جگانے ہیں, نیوز میں لے کر آنا ہے. کیوس کریٹ کرو. کیوس کریٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ, سب سے آسان پارٹی ٹی ایل پی ہے, اس کو استعمال کرو. اسلام کو یوز کرو. فلسطین کے نام پر اس وقت ابھی لوگوں کے ایموشنز بہت دے ویری را اینڈ رائٹ فلی سو. اس کو استعمال کرو, وائلنس کرو, دنگے فسادات کرو, شہر کے حالات خراب کرو. سڈنلی جو کنال کا ایک ایشو تھا وہ بیک برنر پہ آ جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا, پی 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 کو ویکن کرنے کا, زاہد حسین صاحب جب آئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے کہا کہ بھائی جنرل حمید گل نے ان کو مانا, خود مانا کہ ہم نے ایم کیو ایم بنائی تھی. کئی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو گئے کہ یار یہ جھوٹ ہے, زاہد حسین صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر میں نے کلپ دکھائی جس میں مرزا اسلم بیگ جو فارمر چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے پاس وہ گئے اور ضیاء الحق نے ان کو بولا کہ ہم نے ایم کیو ایم بنائی ہے. ایم کیو ایم کے لوگ اس وقت پوری ایک ناراض چل رہے ہیں مجھ سے, پوری میرے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. تشویشناک حالت پیدا ہوئی تو جنرل ضیاء صاحب شاید یہ سمجھے کہ بس اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل ضیاء صاحب کو ہٹانا ہے. تو ہمارے ڈی جی ایم آئی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ واقعی کیا فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس تنظیم کو بنایا. جنرل ضیاء الحق نے ایم کیو ایم کو بنایا, انہوں نے بنایا. چلیں, ایم کیو ایم اس وقت نہیں بنائی. جو سارے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ اس وقت کیا کہیں گے ایم کیو ایم کے بارے میں. پوسٹ الطاف جو ایم کیو ایم ہے وہ تم ایم کیو ایم کا آرڈنٹ سپورٹر بھی یہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ اس وقت کی جو ایم کیو ایم ہے, اور اگر آپ بولیں کہ یار یہ پی پی پی, اس وقت کی جو پی 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 ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس وقت کی جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ دونوں چیزیں آپ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں. فیکٹ اسپیک فار دیم سیلز. دیز بوتھ پارٹیز کرنٹلی آر ود دا اسٹیبلشمنٹ. تو احمد ایسے لوگ جو ہیڈ لائنز میں, مجھے یاد بھی نہیں آپ نے پہلے کب دیکھے, وہ کیوں اب ہیڈ لائنز میں آ رہے ہیں کہ آپ پی 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 نے جب اسٹیبلشمنٹ کا کنال پروجیکٹ پہ ساتھ چھوڑا, سڈنلی سندھ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی, سڈنلی کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی. یہ بھی اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں تو ایم کیو ایم کا جو وجود ہوتا ہے وہ بشرا زیدی انسیڈنٹ سے ہوتا ہے. اس وقت بھی, اب جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے وہ ایک سندھی مہاجر سینٹرل ہے اس پہ, پر جو انیشل رائٹس ہم نے دیکھے تھے, ایتھنک وائلنس ہم نے دیکھا تھا 80s میں بشرا زیدی انسیڈنٹ کے خلاف. وہ ایک 20 سال کی لڑکی تھی, سر سید گرلز کالج میں پڑھتی تھی. ایک بس ڈرائیور جو پٹھان تھے, اس ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پورے شہر میں ایتھنک رائٹ شروع ہو جاتے ہیں. وہ پشتون مہاجر رائٹس تھے.
وہ سندھی مہاجر رائٹس نہیں تھے، اس میں ایم کیو ایم تب تک نہیں ایگزسٹ کرتی تھی، جماعت اسلامی نے بڑا سینٹرل رول پلے کیا تھا اس میں. وہاں سے ایک کہ یار مہاجروں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ایک ایتھنک روپ اس کو دیا. اگین ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا، ایسا نہیں تھا کہ پٹھان بس ڈرائیور جو ہیں وہ مہاجر لڑکیوں کے اوپر گاڑیاں چلا رہے تھے، لیکن اس ایشو کی وجہ سے شہر میں ایتھنک رائٹس ہوئے، ایتھنک ٹینشن ہوئی، ایتھنک کلیشز ہوئے. اب جو کراچی میں ایک سینٹرل ایشو بنا دیا گیا ہے ڈمپر مافیا کا، یہ عزیر یونس کے ساتھ ہم نے دس ویکینڈ پاکستان میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ لسانی ایشو نہیں ہے. اس پہ عزیر یونس نے اچھا پرسپیکٹو دیا تھا کہ بھائی یہ شہر کی فیلنگ ہے، گورنمنٹ کی فیلنگ ہے. آپ دیں گورنمنٹ کو گالیاں، آپ نے جتنی گورنمنٹ کو گالیاں دینی ہیں شوق سے دیں آپ نا، کہ بھائی رنگ روڈ کیوں نہیں ہے، ٹریفک قوانین کیوں نہیں فالو ہوتے، یہ جو ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک چلاتے ہیں ان کے لائسنسز کہاں سے آتے ہیں، یہ جو لا اینڈ آرڈر کی فیلنگ ہے، یہ جو اسٹرکچر کی فیلنگ ہے، انفراسٹرکچر کی فیلنگ ہے، یہ جو پالیسی کی فیلنگ ہے، گورنمنٹ کی فیلنگ ہے، سب چیزوں کو گالیاں دیں. اس کو ایک سندھی مہاجر مسئلہ بنا دینا میری نظر میں یہ تو سیدھی زیادتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سرائکی پٹھان یا سندھی جو ہیں وہ بس ڈرائیورز ہیں، ڈمپر ٹریفک ہیں اور وہ ڈھونڈ کے مار رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ٹریجڈی. بٹ ایک ٹریجڈی کو ایک ایتھنک کلر دینا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، ایتھنک رائٹس کرنے کے لیے، ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے، میرے خیال سے تو یہ زیادتی ہے، بہت ٹریجک ہے. اسی لیے تو لوگوں کے ایموشنز نا ٹریجڈی کو یوز کر کے اجاگر کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. بہت ٹریجک ہے وہ جو کہانی تھی کہ ایک پریگننٹ خاتون تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری ویری ٹریجک اسٹوری، بٹ اٹس اے فیلنگ آف دا گورنمنٹ، اٹس اے فیلنگ آف لا اینڈ آرڈر، اٹس اے فیلنگ آف ٹریفک، اٹس اے فیلنگ آف پالیسی. ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس کو ایتھنک ایشو بنا دینا یہ سیدھی زیادتی ہیں یار. یہ کیسے فیئر ہے ان اینی ورلڈ؟ اور اس میں اگر آپ ریاست کا رول دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تھوڑی تاریخی پیٹرن دیکھ لیں کہ پاکستان کا پہلا مارشل لا جو لگا وہ 1953 میں لگا، اینٹی احمدی رائٹس جب ہوئے لاہور میں. یہی پکا قلعہ میسیکر جو ہے اس پہ بڑی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، اس پہ کئی لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. پولیس والے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں گولیاں کہاں سے چلی. پکا قلعہ میسیکر ہونے کے مئی، جون، جولائی، اگست پی 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 کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. آرمی بھی آ گئی تھی وہاں پر، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ دونوں نے بولا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے تو نہیں آرمی کو بلایا، آرمی کہاں سے آئی. تو یہ جب دنگے فسادات ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، سڈنلی آرمی اسٹیپ ان کر دیتی ہے، سچویشن کوئل ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ آپ تاریخ میں بار بار دیکھیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو پی این اے موومنٹ چلائی گئی تھی، اس کے بعد ضیاء الحق آ گئے، وہی پی این اے کے لیڈر ضیاء الحق کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے. یہ چیزیں آرگینکلی نہیں ہوتی، یہ کروائی جاتی ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشنز کریٹ کیے جاتے ہیں. آپ لوکل لیول پہ بھی دیکھیں گے کہ سڈنلی گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں، وہ پھر سیکیورٹی کے لیے زمین دینی پڑتی ہے، وہ زمین چلی جاتی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک علاقہ جہاں ایک تاریخ نہیں ہے شیعہ سنی فسادات کی، وہاں آل آف اے سڈن وہ کیسے ہوئے، کس نے ایکٹیویٹ کیا، کیوں کیا. سندھ میں سب سے بڑا کارڈ کھیلا گیا ٹو ڈیوائڈ اربن اینڈ رورل سندھ. دس از دا بگیسٹ انسٹرومنٹ جو ہے، جس کو ویپن جس کو کہہ لیں نا، وہ ہمیشہ استعمال کرتے رہے. اور یہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا حال کیا ہوا. پھر جب استعمال کیا گیا، جو صحیح بات ہے کہ ایبسلیوٹ پاور مل گئی تھی، لیکن دین واٹ ہیپن ان 2013 کے بعد کیا ہوا؟ 13 کے بعد 13 میں تو ان کی حکومت کا حصہ نہیں، 2008 میں 2000 کے بعد پھر ملٹری آپریشن ہوا. سڑکوں پہ مہاجر لڑکوں کو گولیاں ماری رینجرز نے، ہم نے ویڈیوز دیکھی. ہاں، یہ ہماری یہی ہے. تو ہر چیز میں آپ کو ان کا ہاتھ نظر آتا ہے، ٹو کریٹ اینڈ ٹو ڈسٹرائے دیم. پھر جب بھی ایک ہوتا ہے نا، جیسے کہ ایک مانسٹر جب آپ کے ہاتھ سے بگل جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کٹ ٹو سائز بھی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک زمانے میں جو ہے وہی 2013 کے بعد میں جو سارے چیز ختم کی گئی، اس کو بند کیا گیا، 9/11 کو بند کیا گیا، وہاں نہیں جا سکتا تھا. اور وہی آپ رائٹ ایکچولی کتنے مسنگ بھی ہو گئے. تو چند سال پہلے وہی لوگ جو ہیں ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کے سیکنڈ وہ تھے، جو بھی حکومت، وہ الطاف حسن سے ملنے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ کیا کہتے ہیں لندن میں، جو بھی پولیٹیکل آتے تھے 90 میں حاضری دیتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹو کریٹ دس کائنڈ آف فورس. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کی وجوہات نہیں تھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس چیز کریٹ ہوتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کو، پھر کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟
2013 سے لے کے جو ایسا لگتا تھا MQM گالی ہو گئی تھی, بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اب پھر 2024 میں پھر سے ریوائیو ہو گئی ہے. 14-15 سیٹیں اس دفعہ ملی ہیں, تو ان کو خود بھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی کیسے سیٹیں مل گئی. اس وقت بھی جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کراچی کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ کراچی کا جو پانی آتا ہے وہ کینجر لیک سے آتا ہے, تو انڈس میں اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ کراچی میں بھی نہیں ہوگا. لیکن کراچی کی سیاست کو سندھ کی سیاست سے الگ کرنا اینڈ سارٹ آف اس طرح سے پیش کرنا کہ کنال جو ہے وہ آپ کا ایشو نہیں ہے, آپ کا ایشو ڈمپر مافیا ہے. کیونکہ اب میں کامنٹ سیکشن میں بھی دیکھ رہا ہوں نا کہ تم کنال کی بات یہ نہیں کر رہے, اور ہم بھی نہیں کریں گے جب آپ یہ نہیں کرو گے. تو وہ کراچی کی سیاست کو سندھ کی سیاست سے الگ کرنا, کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں سے الگ کرنا, ایک ایتھنک ڈیوائڈ کریٹ کرنا. یہ زاہد حسین صاحب نے بھی بولا تھا کہ ضیاء الحق نے کس طرح سے یہ اربن رورل سندھ ڈیوائڈ کریٹ کیا ہے. میری نظر میں یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. ایک وجہ سے یہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, وہ TLP ہو, وہ MQM ہو, کسی وجہ سے ان چیزوں کو پرومیننس دی جا رہی ہے. یہ PPP کو میسج دیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے اگر کنالز میں ہمارا ساتھ نہیں دینا تو ٹھیک ہے. مطلب آپ ویڈیوز تو دیکھیں نا یار, ایک طرف TLP کہہ رہا ہے کہ ہم KFC کے خلاف ہیں, ہم بوائیکاٹ کریں گے یہ وہ, دوسری طرف جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پیپسی کی بوتلیں لے رہے ہیں. تو بھائی اگر بوائیکاٹ کرنا ہے تو جلانا ہے تو یہ پیپسی کی بوتلیں گھر لے جا کے کیا کرو گے, بیچو گے, پیو گے, بوائیکاٹ کرو نا. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا جب جڑا والا میں بھی ہوا تھا, لوگ جوتے چوری کر رہے تھے. اٹس انفارچونیٹ. اس ملک کے جو حال ہیں نا, اگر اتنے ٹریجک نہیں ہوتے تو یہ آلموسٹ فنی ہوتے. اور یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اب ایسکیلیٹ ہو رہی ہے, اور مجھے اور ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مابز اکٹھا ہوئے جنہوں نے جلانا شروع کر دیا, ڈمپر وہیکلز جلانے شروع کر دیے. یہ کوئی سینس بنتا ہے؟ مطلب کیا آپ ہیوی ٹریفک جلا دیں گے؟ ٹریفک فیلنگز ہیں, ظاہر سی بات ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ نتاشا انسیڈنٹ, اس سے پہلے اس کے اراؤنڈ یہ جو بڑے بڑے گاڑیاں ہوتی ہیں, SUVs ہوتی ہیں, یہ جس طرح سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. نتاشا والا کیس بہت بڑا تھا. اب آپ جا کے SUVs جلانا شروع کر دیں گے؟ نہیں نا, وہ تو ایک ایلیٹ کیپچر کی فیلنگ ہے, ٹریفک لاز کی فیلنگ ہے, ایک کلاس ہے جو اپنے آپ کو اوپر سمجھتی ہے, اس کی فیلنگ ہے. بٹ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ اتنے پاگل ہیں جن کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی اور وہ جا کے SUV جلانے شروع کر دیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈبر جلانے شروع کر رہے ہیں. تو بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آرگینکلی کیا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کیوس سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک میسج دیا جا رہا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کنالز ایشو سے ہی ریلیٹڈ. پولیس بھی موقع پہ پہنچ گئی. کیونکہ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کون کرواتا ہے اور کیوں. 1992 میں آصف نواز جنجوعہ نے کہا کہ جب کراچی کی سیکیورٹی سچویشن خراب ہوئی تو ہمیں ایک چانس ملا اسٹیپ ان کرنے کا. ظاہری بات ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کروایا اور یہ کیا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آئے ایز ہیروز, ہم نے وہ سچویشن کنٹرول کی, چیزیں ٹھنڈی کی. تو ہو سکتا ہے آرگینکلی ہوا ہو, آرمی نے اسٹیپ ان کیا ہو چیزیں ٹھنڈی کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, کارڈ جو ہے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, سب پاکستانی بن جائیں, یہ سب سے زیادہ جو ایتھنک کارڈ کھیلا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے. کراچی میں پورا جو ہے 80s 90s میں اگر آپ دیکھیں تو پوری وہی بات آ رہی تھی کہ جمہوری تحریک کو ختم کرنے کے لیے وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ بے نظیر سوانح پیپلز پارٹی ایک وہ بنی. تو آپ نے کراچی میں اور MQM کو پھر ایتھنک وہ تھا پشتون اردو اسپیکنگ کا زمانہ کیا, اس زمانے میں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرگنائزیشن بھی کھڑی کی انہوں نے, ایک پنجابی پشتون اتحاد کے نام سے ایک جماعت کھڑی کر دی تھی کراچی میں. یعنی کمال ہے کراچی کو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے کہ حد نہیں لے کے کہ پورا جو ہے انہوں نے آپس میں جتنے بھی, حالانکہ کراچی جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو پاکستان کی ایک وہ بن کے آتی ہے, روح جس کو کہتے ہیں نا, جس میں ہر اس میں نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں. اس کو آپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو سکی ہے پھر واپس, لیکن یہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی جو فسادات ہوئے میرے خیال تاریخ یعنی بدترین چیزیں تھیں کہ آپ نے اتنی کارٹ پہ. اب وہ بتائیے کہ بشرا کو جو بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, معمولی ایک ایکسیڈنٹ تھا جو کراچی میں حضور ابھی بھی آپ کے ہر روز خبر آتی ہے کہ ٹرالر سے اتنے لوگ وہ کچل دیا, فلانا کر دیا.
لیکن کیا وجہ تھی کہ اس کو ایک ایتھنک میں اس میں بدل دیا, پشتونوں کے خلاف ایک شروع کر دیا. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت یہ کچھ ہوتا رہا تھا. اب اس معنی میں تو یاد ہے مجھے کہ جو کراچی جو تھا بس انلیویبل تقسیم. آپ کو ایک سال میں مجھے یاد ہے کہ 260 دن کراچی کے بعض علاقے انڈر کرفیو تھے. 200 سال کے بچے کیا 100 دن بھی نہیں بچے. ہاں, بعض علاقے میں مستقل کرفیو گیا تھا. اور یہ جو جب ڈی اسٹیبلائز کیا گیا اس ملک کو پورا جو ہے پورا یہ پیچھے کون تھا اس کے؟ پھر جو کچھ بھی وہ 12 مئی کا تھا واقعہ جو کراچی میں جس طرح سے افتخار چودھری والا, جی 2007-12 میں یہ ہوتا ہے یہ چیزیں. پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ باہر کے ملک میں سازش ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس ملک کو جو ضرورت ہے کہ آپ کو اندر وہ کریں جو آپ نے خود کریٹ کی یہ سچویشن. اور یہ جو 90s کی سچویشن تھی, یہ اگر اگین آپ کہیں کہ بھائی یہ سندھی مہاجر ہے, یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, 90s کی تو اچھے خاصے مہاجر جو مرے ہیں وہ ان فائٹنگ کی وجہ سے مرے ہیں. ایم کیو ایم کے جو انڈر فیکشنز ہیں ان میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں لوگ مرے ہیں. اور پھر جو ایم کیو ایم ہمارے سپورٹرز بھی ہیں وہ اس ٹائم جو تھے وہ تصدیق کریں گے کہ ایم کیو ایم کے اندر یہی باتیں ہوتی تھیں کہ یہ جو فیکشن ہے یہ آرمی کا ہے, یہ جو فیکشن ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر یہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی سے باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا. اگر ہر چیز کو ہم سندھی مہاجر اسی ایتھنک لینس سے دیکھیں گے تو ہمیں ایشوز کبھی نہیں سمجھ میں آئیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا جی پی ایم کیو ایم یہ تو ہے تو یہ تو ایم کیو ایم کی ان فائٹنگ ہے. مے بی ایک کراچی کہانی کے ایپیسوڈ میں یہ والا پیریڈ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. فار دس ویڈیو I just want you to be skeptical. I just want you to see کہ یہ دنگے فسادات کیوں ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں, ان سے پہلے کیا حقیقت تھی اور ان کے بعد کیا حقیقت. کہ بہت بعد میں ہمیں گل سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت شاید کور کمانڈر بن گئے تھے یہاں ملتان کے. تو انہوں نے کہا تھا ایم کیو ایم کو ہم نے بنائی ہے ٹو کٹ یہ جو ہے پیپل سائز. تو یہ ایک واضح طور پہ حکمت عملی تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کریٹ کرتے ہیں یا پراپ اپ کرتے ہیں لیکن ان کو خطرہ بھی لگتا ہے. تو ایم کیو ایم کی تاریخ آپ کو یہی نظر آتی ہے. ایک وقت میں آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے بہت بڑی طاقت بن رہی ہے تو کٹ ٹو سائز. 92 میں پھر اسی چیز کا آپریشن ہوتا ہے. آج بھی ایم کیو ایم مائنس الطاف اس کو پہلے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوا 88 میں جب ان کی حکومت آئی, جب گرانا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو تو ایم کیو ایم کو استعمال کیا گیا تھا. ایون جب نہیں گرا سکے تھے مڈ نائٹ جیکل. ہاں ویسی کی بات, وہ اس پہ بھی علیحدہ تو کروا دیا تھا. اچھا اس کے بعد وہی جو ہے ایم کیو ایم جو دوسری قیادت آتی ہے فوج کی تو اس میں ملٹری آپریشن بھی ہوتا ہے, اس میں حقیقی بھی کریٹ کرتے ہیں. اور پورا آپ کو یاد ہوگا کہ پھر پورے 5 سال تک جو ہے اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کی. پھر اس کو ریوائیو کیا جاتا ہے جنرل مشرف کے زمانے میں. پھر سے ایم کیو ایم ابھر کے آتی ہے. پھر انہوں نے جو قتل عام کیا تھا, جو لوگوں نے جو بھی شارک ایک پولیس آفیسر جو بھی یعنی جنرل بابر کے زمانے میں جو پولیس آپریشن میں شریک تھے ان کو چن کے مارا گیا.